اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن: ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی تردید کی جو اللہ کی صفات کے منکر، جب انہوں نے سنا الرحمن الرحیم تو انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو بس اللہ جانتے ہیں اور الرحمن الرحیم نہیں جانتے. تو حالانکہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماء ہیں، ان میں اسماء صفاتی بھی ہیں، اسماء ذاتی بھی ہیں، اسماء جلالی بھی ہیں، اسماء جمالی بھی ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جو مقام جبروت تھا، جو مقام کبریائی تھا، وہاں بھی اللہ نے قرآن میں تقریباً 17 آیات میں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الجبار علی العرش استوى، القہار علی العرش استوى. تو یہ اس کی کمال رحمت سے دلیل ہے کہ جو اس کے مقام کی عظمت کا تقاضا تھا وہاں بھی صفت رحمت چلتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے جس پہ اللہ کا استوا ہے کما یلیق بشانہ، وہاں ایک عظیم لوح ہے، تختی مبارک ہے، اور اس پہ اللہ نے اپنے حکم سے یہ لکھا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضب، کہ اگر رحمت اور غضب دونوں چلیں تو رحمت میری سبق کر جائے. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی 100 رحمتیں پیدا فرمائی، یعنی ایک رحمت ہے اس کا 100 درجہ ہے، تو اس کی ایک جز جو ہے، صرف ایک درجہ، ایک جز جو ہے وہ اللہ نے دنیا میں اتارا. اسی ایک جز کا یہ اثر ہے کہ ماں بیٹے کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے، باپ بیٹیوں کی محبت ہے، دوستوں میں تعلق ہے، توادد ہے، تعالف ہے، محبت ہے، صحابہ سے محبت، انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت.
اللہ کی کتابوں سے محبت، اللہ کے کلام، وہ صرف اسی ایک جز کا اثر ہے، وہ تقسیم ہوئی ہے پوری کائنات سے۔ اس کا حصہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حیوانوں کو بھی ملا، جیسے کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی جو ہے وہ رسی سے بندھی ہوئی ہے اور وہ بڑی اضطراب میں ہے اور آوازیں نکالتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے معجزے کے طور پہ حیوانات کو بھی کلام کا موقع بخشا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اضطراب کی کیا وجہ؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، سامنے پہاڑ میں میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہوں، یہ شکاری مجھے پکڑ کے لے آیا، باندھ دیا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے مہربانی فرما کے چھوڑ دیں تو میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اب دیکھیں حیوان ہے اور حیوان بھی بھاگنے والا، ہرن سب سے زیادہ دوڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا، فرمایا جاؤ بچوں کو دودھ پلاؤ اور واپس آؤ۔ حیوان ہے، اس میں بھی محبت ہے، بچوں کے لیے تڑپ رہی۔ دیکھا نہیں کہ آپ کے پاس 100 گائے ہو، ان کے بچے ہوں، ہر ماں اپنے بچے کی طرف مائل ہو، حالانکہ گائے کے بچے ہیں سب ایک جیسے، رنگ ایک ہے، جگہ ایک ہے، گھاس ایک جیسا کھاتے ہیں، کوئی ان کے بیٹوں کے نام نہیں ہے کہ پکاریں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، لیکن ہر بچہ اپنی ماں کی طرف جائے گا، ماں اپنے بچوں کی طرف جائے گا۔ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے ڈالی۔ وہ ہرنی واپس آ گئی، حضور نے پھر باندھ دیا اور اس آدمی کو بلایا، پوچھا بھی کیا بولے؟ یا رسول اللہ بس میں نے شکار میں پکڑ لیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر مہربانی کرو تو اس کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا حضور آپ کا حکم نہیں ہے، اگر مہربانی کرو۔ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ تو اس کا وہ تڑپنا جو تھا یہ رحمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہرنی کی طرف دل میلان ہو گیا رحمت، اور شریعت پہ بھی عمل فرمایا کہ اس کو چھوڑ تو دیا لیکن واپس آنے کا وعدہ دیا۔ شکار جائز ہے، پکڑنا جائز ہے، باندھنا جائز ہے، اس لیے پھر اس کو واپس باندھ بھی دیا، اور جو پکڑ کے لایا تھا اس کا حق ہے پھر اس سے اجازت لی۔ تو یہ جو شفقت ہے اور رحمت ہے، اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں ساتھ تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا، آنسو بہانے لگ گیا، بھل بھل آنسو بہ رہے۔ حضور پاک نے پوچھا، اس نے بات، حضور نے فرمایا این صاحب، بلاؤ کس کا اونٹ ہے؟ تو حضور پاک نے جب بلایا اور وہ آدمی آیا، آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے اونٹ نے شکایت کی ہے کہ یہ مجھے خوراک کم دیتا ہے، کام زیادہ دیتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل یا رسول اللہ، اس نے صحیح شکایت کی ہے، میرا قصور ہے، میں اعتراف کرتا ہوں اور آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں۔ تو اب جانوروں پر بھی ایک شفقت ہے، یہ کیا چیز ہے آخر؟ وہ رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا، اسی سے یہ سارا توادد ہے، تحابب ہے، محبت ہے، تلمیذ کو استاد سے محبت ہے، ایک مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہے، لوگوں کے دل میں اللہ کے کعبے کی محبت ہے، حرم محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، روضہ رسول کی محبت، یہ ایک جز ہے۔
اور 99 جز جو ہیں اللہ نے اس لوح کے نیچے چھپا دی. حضور پاک نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس سارے کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر رحمت کا کیا عالم ہوگا. یہ تو ایک جز ہے، جب 100 پوری کی پوری رحمت آ جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء. اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کس چیز پہ ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی. اچھا، پانی جو ہے یہ خود دلیل رحمت ہے. جیسے آگ جو ہے یہ دلیل غضب ہے. اب دیکھتے ہیں غصے میں جی آگ بگولا ہو گیا، تو تمہیں بھی محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، فلاں آدمی کی ایسا غصہ ہوا وہ تو آگ بگولا ہو. اور آدمی کہتے ہیں جی فلانا آدمی بادشاہوں میں نے جب بات کی تو وہ اتنا باحیا اتنا شرم والا بندہ کہ پانی پانی ہو گیا. تو پانی جو ہے وہ دلیل رحمت ہے. تو اللہ نے اپنا عرش آگ پہ نہیں رکھا، ورنہ تو قادر ہیں جس چیز پہ چاہے رکھ دے. آگ بھی مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق. تو معنی یہ ہے کہ وہاں بھی رحمت، لوح پہ بھی رحمت، لوح کے نیچے بھی رحمت، اور اوپر بھی صفت رحمت. الرحمن علی العرش استوى. اور پھر یہ اس کے مظہر رحمت اور اتم رحمت ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ کو، اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور حضور نے بھی فرمایا انما بعثت رحمۃ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے دیا. لیکن جن کے مقدر میں نہ ہو، مشرکین نے کہا ہم صفت رحمت کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ جو محروم ہو رحمت سے وہ کیا مانے گا، جس کے مقدر میں بھی رحمت نہ ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ لا نعرف رحمان رحیم، ہم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اس مشرکین کو بتلائیں کہ ہم کو اللہ کی صفتیں ہیں. اللہ کو اگر اللہ کے نام سے پکارو تو جائز ہے، اور یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین، جس صفت سے پکارو سب کیا ہے. یہ تو اللہ کے اسماء ہیں، اور اللہ کے اسماء میں سے جس نام کے ساتھ بھی پکارو گے وہ جائز ہے. تو تم تو جاہل ہو، تم سمجھتے ہو کہ نام زیادہ ہے، نعوذ باللہ تو خدا زیادہ ہو گئے. خدا تو ایک ہے، لیکن اس کی صفات ہیں، اس کے اسماء مبارک ہیں، اور اسماء مبارک زیادہ ہوں تو دلالت ہے اس کی عظمت پہ، اس کے کمال پہ، اس کے ہیبت پہ، اس کے جلال پہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلا دیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کوئی بات نہیں. کیوں؟ فلہ الاسماء الحسنی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ منکر تھے صفت رحمت کے، اور اس بات سے روکنے والے تھے کہ اللہ کو ہم رحمان نہیں کہیں گے، ہم تو کہیں گے بسمک اللہم، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے. تو اللہ نے حکم فرمایا کہ لا فرق بین دعائکم لہو، کوئی فرق نہیں، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کیونکہ اس کے بہت اسماء ہیں. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اس میں اللہ پاک نے اپنے اسماء کا ذکر فرمایا. إلى أن قال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اور یاد رکھیں کہ علماء مفسرین نے جن کو اللہ نے قرآن سے تعلق نصیب فرمایا، قرآن کا فہم نصیب فرمایا ہے، ان علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہو
اور وہ محنت بھی کرنا جانتا ہو، اس کی بات پہ غور کرے تو کتنی اللہ کے احکام، کتنے اللہ کے حکمتوں کا انکشاف ہوگا کہ کسی جگہ اللہ نے اپنی صفت علیم کا ذکر کیا ہے، کسی جگہ اللہ نے اپنی صفت حکیم کا ذکر کیا ہے، کسی جگہ اللہ نے اپنی صفت خبیر کا ذکر کیا ہے، کسی جگہ اللہ نے اپنی صفت بصیر کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے اپنی صفت حکیم اور حمید کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ نے صفت المالک کا ذکر فرمایا ہے۔ تو صرف اگر اسی پہ غور کرے اور قرآن میں محنت کرے کہ کہاں کہاں کون سا اسم استعمال ہوا ہے تو لرا عجبا، اللہ کے قرآن کے معجزات، اللہ کے قرآن کا اعجاز اس سے کھل جائے گا، اس کو سمجھ آئے گی۔ یہ تھوڑا کہ ایسے اللہ نے کہہ دیا، اگر ایک جگہ فرمایا بصیر، دوسری جگہ فرمایا خبیر، ایک جگہ فرمایا عزیز، دوسری جگہ فرمایا حکیم، ایک جگہ فرمایا علیم، دوسری جگہ فرمایا عزیز حمید، تو معنی ہے کہ ہر جگہ جہاں جہاں اس آیت کی مناسبت ہے، اس واقعات کی مناسبت ہے، اسی صفت کا ذکر آیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ من ادرک فقد وجد علما، جس نے محنت کی اس کو اللہ کے قرآن میں ایک بہت بڑا علم کا باب کھل جائے گا، کیونکہ اللہ کے قرآن کے عجائب جو ہے نا، عجائبہ لا ينقضی، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے عجائب ختم نہیں۔ یہ ایسے موتی ہیں کہ سمندروں کے موتی ختم ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کا قرآن میں ڈوبنا سیکھ لیا ہے وہ جب بھی ڈوبیں گے تو نئے نئے موتی نکلیں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ ہم دیکھتے تھے میرے اپنے والد رحمت اللہ علیہ، ماشاء اللہ بڑھیپا آ گیا، نظر جواب دے گئی، رات کو بیٹھ کے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہو تو ہم حیران ہوتے، کہتے کوئی اب 80 سال پڑھاتے گزر گیا، رات دن الحمدللہ تفسیر و حدیث پڑھائی ہے، آپ قرآن شریف کھول کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ بنے، رات ہے، لائٹ ہے، نظر تکلیف ہے، اب ان لوگوں کو مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ہر چیز دماغ میں ماشاءاللہ فیڈ ہو گئی ہے، کیونکہ جو لوگ بار بار پڑھاتے ہیں تو اللہ کی شان ہے کہ قرآن دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں یہ کافی علماء جو ہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بڑی اچھی بات کہ رمضان المبارک میں جب تراویح پڑھی جاتی ہیں تو ہر 4 تراویح میں جتنا حافظ منزل پڑھتا ہے تو عالم کھڑے ہو کے اس کا خلاصہ اور ترجمہ بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم نے سنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وقت تو لگتا ہے، لیکن قرآن سمجھ کے پڑھنا اور ترجمہ سمجھ کے سننا تو یہ تو پھر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ترجمہ، اور وہ بھی اپنا ایک ترجمے والا قرآن لے کے بیٹھے ہیں، ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا تکلیف کرتے ہیں؟ پھر آپ نے ماشاءاللہ تمام تفاسیروں کو کنگھال ڈالا ہے، ابن جریر ہے، جلالین ہے، کمالین ہے، جمالین ہے، کشاف ہے، رازی ہے، ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، صفوۃ التفاسیر ہے، اور ساری تفسیروں کو دیکھا ہے، صفحہ صفحہ دیکھا۔ اب آپ ترجمے والا قرآن دیکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں، قرآن کے عجائب ایسے ہیں کہ جتنا غور کرتے ہیں کہ نیا مسئلہ معلوم ہو جائے۔ ایک نئی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن یہ بحر ہے، ایسا سمندر ہے کہ جس کے موتی کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن موتی والا بھی تو ہونا۔ اب جس بندے کو امیٹیشن میں اور موتی میں فرق ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ جس بندے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ یہ زمرد ہے، یاقوت ہے، الماس ہے یا شیشہ ہے، وہ کیا بیچارہ قرآن سمجھے گا یا قرآن پڑھے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں جہاں صفات ہیں نا ان میں کبھی غور کرو تو دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں۔
اس لیے فرماتے ہیں وقد روا مکحول ان رجلا من المشرکین سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول في سجوده یا رحمن یا رحیم فقال انه يزعم انه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين فانزل الله هذه الآية وقد روى عن ابن عباس رواهما ابن جریر. حضرت مکحول سے روایت ہے کہ ان رجلا من المشرکین، ایک مشرکوں کا کوئی مشرک جو تھا گزرا، تو حضور نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے سجدے میں پڑھا یا رحمان یا رحیم. کیونکہ یاد رکھو کہ سجدے میں جو دعا ہے نا وہ بڑی جلدی مقبول ہوتی ہے کہ انسان اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے کے اندر آدمی دعا مانگے تو وہ دعائیں جو ہیں بہت میرے اللہ کو پسند ہیں. اور اللہ تعالیٰ وجہ کیا ہے کہ جب بندہ اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، اپنے تذلل کی انتہا کر دیتا ہے کہ یا اللہ یہی چہرہ ہی تو نے مجھے دیا تھا نا عزت والا، اس کو میں نے تیرے لیے مٹی پہ ڈال دیا ہے بس. تو جب بندے کا عجز انتہا پہ پہنچتا ہے تو رحمت اللہ کی جوش میں آ جاتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ مبارک میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. تو اس نے جب سنا کہ حضور پڑھ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم، میں لگا دیکھو ہمیں تو توحید کا سبق دیتے تھے کہ ایک خدا کو پکارو، خود تو دو کو پکار رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جاہل ہو، میرا محبوب تو اللہ کو پکارتا ہے، باقی رحمان بھی اس کی صفت ہے اور رحیم بھی اس کی صفت ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ. جیسے ایک دعا میں آتا ہے یا فارج الہم یا کاشف الغم یا دلیل المتحیرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک. تو یاد رکھیں بعض علماء نے فرمایا کہ رحمان میں مبالغہ ہے. تو دنیا میں جو رحمت کی اللہ کی صفت ہے کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، حیوانوں کے لیے بھی ہے، حشرات کے لیے بھی ہے، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی ہے، سب پہ اللہ کی رحمت. لیکن آخرت کے اندر جو رحمت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، صرف مومنین کے لیے ہوگی. کافر اور مشرک جو ہیں وہ صفت رحمت سے محروم ہو جائیں. وقوله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر سعيد بن جبير بن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان رسول الله بصلاه وصوت بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن سبوا من أنزله من جاء به. قال فقال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن فلا تخافت بها عن أصحابك فلا تشرك حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلا. اب اس آیت مبارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور ہے بعثت کا، تو بہت چند ایک مسلمان تھے، تو خفیہ طور پہ عبادت ہوتی، نمازیں ہوتی، اور قوت اور طاقت ابھی اسلام کو نہیں ملی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے تو آپ بلند آواز سے پڑھتے، اور اگر مشرکین جو تھے بدبخت قرآن سنتے تو وہ قرآن کو بھی گالیاں دیتے، اور قرآن کے اتارنے والے کو بھی گالیاں دیتے، اور پڑھنے والے کو بھی گالیاں دیتے. نعوذ باللہ.
ثم نعوذ باللہ، کیونکہ یہ کافروں کی عادت ہے، وہ قرآن نہیں سن سکتے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، وہ قرآن سنتے بھی نہیں اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دیتے، شور کرتے اور گالیاں دیتے۔ اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوب اگر قرآن پڑھیں تو آپ اتنا بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ دشمن سنے اور گالیاں دیں، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سنیں۔ آپ کے صحابہ سنیں گے تو قرآن سیکھیں گے، قرآن یاد کریں گے، تو لہذا درمیانی آواز کے ساتھ۔ تو اس لیے علماء کرام نے فقہاء عظام نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی جگہ فتنے کا خوف ہے، اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو آدمی احتیاط کرے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جی وہاں قرآن پڑھنے میں خوف ہوتا ہے کہ بھئی ہندو حملہ کر دے، ہم قرآن پڑھیں گے تو کوئی اور کافر ہم پہ حملہ کر دے گا، قرآن سنیں گے تو آگے ہمارے گھر میں حملہ کر دیں گے، تو وہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ایسا تلاوت کریں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی جگہ کسی مسئلے کے بیان کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو فقیہ عالم جو ہے اس کا کام ہے کہ اس مسئلے کو بیان نہ کرے، تاکہ بلا وجہ لوگ کسی حد میں ہیں وہ اور فتنے میں تو مبتلا نہ ہو جائے، ان کو بجائے ہدایت ملنے کے گمراہی نہ۔ ایک بڑا عجیب لطیفہ سناتے ہیں، کتابوں میں شاید اس کا ذکر ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی دوست نے ایک علاقے میں دعوت، جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا وہ گاؤں تھا اور اس گاؤں میں سارے کے سارے اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی، اور چند گھرانے جو تھے وہ مسلمانوں کے تھے، اور اتفاق سے مسلمان جو تھے وہ شیعہ تھے۔ صرف حضرت کا وہ ایک کوئی مرید تھا یا محبت کرنے والا تھا جو دعوت دے کے حضرت کو لے آیا تقریر کے لیے۔ تو اب جناب حضرت کے علم میں آیا کہ بھئی اس بستی کا تو عجیب حال ہے، یا تو اکثریت ہندو ہیں اور جو بیچارے مسلمان ہیں وہ بھی شیعہ ہیں۔ تو حضرت کے درس کا تقریر کا اعلان ہوا، لوگ آ گئے، کیونکہ نام تھا حضرت کا بہت بڑا۔ تو حضرت نے تقریر کی تعزیے کے بارے میں، جو شیعہ نکالتے ہیں تابوت جس کو کہتے ہیں یا تعزیہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی نرم نرم باتیں کی کہ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ اب جو آدمی ان کے صحیح عقیدے والے تھے وہ پریشان، میں کہا یہ حضرت آدمی کیا کر بھائی تعزیہ نکالنا ناجائز ہے، یہ تو بدعت ہے، اور بدعت منکرہ ہے کہ آدمی حضرت حسین کا فرضی روضہ بنائے اور فرضی قصہ بنائے اور ڈرامہ بنائے اور اسی طرح گھوڑا لائے اور گھوڑے کو بھگائے اور تیر لگائے اور کیا کیا کرے، تو یہ تو کوئی مذہب نہ ہوا، یہ تو کوئی اچھا خاصا ڈرامہ ہو گیا، جو ہے فلم چل رہی ہے، کوئی مذہب تو نہیں۔ لوگ پریشان کہ حضرت تھانوی کو کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا، اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فہم اور علم کے اندر گہرائی گہرائی اتنی عطا فرمائی تھی کہ آدمی حیران ہو جاتا۔ تو خیر بات تھی، گھنٹہ ایک تقریر فرمائی، ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ اب دعوت والا بھی پریشان کہ میں نے کیا حضرت کو بلا لیا، حضرت الٹا شیعہ کی تائید کر گئے، یہ تو ہمارا کام خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے اب ڈر کے مارے کیا کریں، ادب بھی تھا، احترام بھی تھا، آخر انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہاں مسلمانوں کی علامت تھی تعزیہ نکالنا، باقی تو ہیں ہندو، نماز تو یہ پڑھتے نہیں، شیعہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، صرف تعزیہ نکالتے ہیں، دلیل ہے مسلمان، اور جو تعزیہ نہیں نکالتے وہ ہندو ہیں۔ تو تعزیے کو بھی میں ختم کر دیتا تو بس بات ختم ہوگی، تو سارے کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اسی پہ رہنے دو، اس سے تو بہتر ہے نا ہندو بننے سے، ہندو بننے سے تو بہتر ہے کہ یہ بدبخت چلو تعزیے پہ لگے رہیں، مسلمان تو کہلوائیں نا۔
تو اب جناب ایک ہفتے کے بعد ان شیعہ والوں نے کہا کہ یار ہم تو خامخواہ ان مولویوں کو برا کہتے ہیں، وہ دیکھو ہماری تعزیے کی تعلیم کا ہم خود جلسہ کرتے ہیں۔ تو ان گئے، انہوں نے کہا حضرت تھانوی سے کہ حضرت مہربانی کریں اب ہماری دعوت سے بڑی اچھی بات، حضرت سے تشریف لے آئے، پھر ایک تقریر کی، پھر اور وہ قریب آ گئے۔ تیسری تقریر میں الحمدللہ سب نے کلمہ بھر کے اہل سنت والجماعت کے مسلک اختیار فرما لیا اور اصلاح۔ تو اگر پہلے دن نفرت پیدا کر دیتے تو بات ختم ہوئی، کوئی قریب بھی نہ آتا، کوئی سنتا بھی نہ۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے۔ دیکھو جی یہ مولوی نے کیسے بات کی، تمہیں کیا پتا اس بیچارے نے یہ بات کیوں کہی، کب کہی، کیا ماحول تھا؟ پہلے یہ تو پتا کرو نا کہ اس غریب نے یہ بات جو کی ہے کیوں کی ہے، کن حالات میں کی ہے، اس وقت اس کے سامنے کیا واقعات۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے منہ سے کلمہ نکل جائے، اس کے اندر 99 وجہ کفر کی ہو لیکن ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس کو کافر نہ کہو، کیونکہ گنجائش تو ہے نا کہ وہ شاید اس کا مقصد یہ ہو بیچارے کا جس سے اسلام کی توجیہ نکلتی ہے۔ تو اس کے لیے بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے اور بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اور حکمت کے ساتھ بھائی مہربانی کرو یا اپنے جوال بند رکھا کرو، اللہ کے حرم میں کچھ تو حیا کرو، کچھ تو حیا سیکھو۔ پھر تم لوگوں نے باقاعدہ گانے بھرے ہوئے ہیں، میوزک بھرے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، تو اس لیے اللہ پاک نے آپ نے دیکھے اپنے نبی کو روک دیا کہ قرآن زور سے نہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کی قرآت کو سنیں گے فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ يَسُبُّونَ الْقُرْآنَ، اللہ کے قرآن کو گالیاں دیں گے، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں گے، آپ کے اصحاب جو ہے وہ بھی نہ سنیں، کیونکہ جب وہ نہیں سنیں گے تو قرآن کیسے سمجھیں گے۔ أخرجه في الصحيحين من حديث ابن شنجاع به وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء۔ صحیحین میں یہ حدیث مبارک ہے، اور ایک حضرت ضحاک نے روایت فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے ایک ٹکڑا اور بھی حدیث میں زیادہ ہے کہ فلما ہاجر الی المدینہ، جب میرے آقا نے ہجرت فرما لی مدینہ منورہ میں، اللہ نے وہاں اسلام کو مستقر عطا فرمایا، غلبہ عطا فرمایا، تو اب یہ حکم جو تھا ختم ہو گیا۔ اب حضور کو اجازت تھی زور سے پڑھیں، ایسا پڑھیں جیسے پڑھیں، کیونکہ مدینہ پاک میں تو سننے والے مسلمان ہیں سب۔ وقال محمد بن اسحاق حدثني داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يتلو وهو يصلي استرك السمع دونهم فرقا منهم، فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع، فإن خفض صوته لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ولا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترك ذلك منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به وابتغ بين ذلك سبيلا۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے داؤد بن حسین عن اکرمہ بن عباس سے روایت کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب قرآن پڑھتے، اذا جہر بالقرآن، اگر زور سے پڑھتے، تفرقوا عنہ، جو دشمن تھے، کافر تھے، مشرک قرآن نہیں سننا چاہتے تھے، دور ہو جاتے،
وَأَبَوْا أَن يَسْمَعُوا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن سنیں. وَقَالَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ، اور جو مسلمان قرآن سننا چاہتا تھا تاکہ میں سنوں حضور جو پڑھ رہے ہیں، تو وہ بیچارہ چوری چوری سنتا تھا. اس طرح کا سما وہ چوری کر کے سنتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں ان لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ میں قرآن سن رہا ہوں. فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ يَسْتَمِعُ، اب جب اس بندے کو پتہ لگا کہ مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ میں توجہ سے سن رہا ہوں، وہ بیچارہ چلا جاتا رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مشرک تکلیف پہنچائے، کیونکہ وہ چوری چوری سنتے تھے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ خَفَضَ صَوْتَهُ، اگر بالکل آہستہ پڑھتے تو کوئی جو سننا چاہتا وہ بھی نہ سن سکتا. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب نہ تو قرآن کو اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ وہ لوگ بھاگیں، اور نہ قرآن کو اتنا آہستہ پڑھیں کہ جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ درمیانی اور اعتدال کی صورت اختیار فرمائیں. وَهَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ، ان نے بھی یہی فرمایا کہ نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة، کہ یہ آیت مبارک جو ہے نماز کے اندر نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود ولا تخافت بها اسمع اذنیہ، اور آپ اتنی آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ جو سننا چاہتا ہے بیچارہ وہ بھی نہ سن سکے. تو بہرحال یاد رکھیں کہ اگر یہ واقعات مکہ مکرمہ کے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے، کیونکہ مشرکین تو مکے میں تھے، مدینے میں تو مشرک تھے نہیں، وہاں تو یہودی تھے. تو اب نماز جو ہے باقاعدہ جماعت کی شکل میں، اس کا تو مسئلہ ہوا ہے مدینے پاک میں. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی حضور پاک اپنے چند صحابہ سے مل کر نماز پڑھتے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب حضور کو اوقات صلاۃ کی تعلیم دی ہے تو وہ بھی مکے میں دی، کہ 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائی، اور بتا دیا کہ ان کے درمیان میں یہ وقت ہے جب بھی چاہو پڑھیں. تو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جو ہے یہ ہر پیغمبر کے دور میں، صرف حضور کے زمانے میں نہیں بلکہ ہر پیغمبر نے نماز پڑھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملت ابراہیمی پہ چلنے والے لوگ بھی موجود تھے، تو دین ابراہیم کے اثرات بھی تھے. اسی طرح دین اسماعیل علیہ السلام کے اثرات بھی تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی قائم تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ دین موسیٰ علیہ السلام پہ بھی قائم تھے، کیونکہ یہود بھی موجود تھے چاہے مدینے میں تھے لیکن مکے آتے جاتے، نصارہ بھی موجود تھے چاہے نجران میں تھے لیکن مکے میں آتے جاتے، مشرکین مکے میں رہتے تھے لیکن وہ بھی کبھی کبھی مدینہ منورہ جاتے، شام جاتے تھے، تجارت کے سلسلے میں یمن جاتے تھے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے بھی سفر ہوتے تھے تجارت کے سلسلے میں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے حضور کا معراج کی رات میں نماز پڑھنا، یا حضور کا معراج سے پہلے نماز پڑھنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترا ہے، بعثت ہوئی ہے، تو جن کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں پہ جائے کہ ہم جا کے کچھ ملائکہ کی باتیں سنیں، اب دیکھو سارا پہرا لگاؤ، ملیت حرسن شدیدن و شعبہ. اور اب اگر ہم کوشش کرتے ہیں وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ آئے اپنے بڑے ابلیس ملعون کے پاس، انہوں نے کہا جی آج کل تو اوپر پہنا لگ گیا، سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا بات، اَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. پتہ نہیں کہ اللہ پاک کیا چاہتے، یا تو اس عالم کو فنا کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی بہتری ہے، بھلائی ہے، سب ہے.
تو ابلیس لعین جو ہے نا جی بدبخت، اس نے حکم دیا کہ ساری زمینوں پہ دنیا میں پھیل جاؤ اور خبر تلاش کرو، معلوم کرو، واقعہ معلوم ہوتا ہے کچھ ہوا ہے دنیا میں۔ اب جناب وہ جن جو تھے نا جی، مشرق و مغرب، شمال جنوب، اور جنوں کے لیے جانا آنا تو مشکل ہوتا نہیں، دوڑ پڑے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس ملعون ابلیس نے یہ کہا کہ ہر جگہ کی مٹی لے آؤ، اور جہاں کی وہ مٹی نہیں جاتے تھے وہ سونگتا تھا، وہ جب مکے کی مٹی لے گئے کہتے اسی جگہ کچھ ہے۔ تو اس لیے علماء امت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کا جو اثر ہے وہ مٹی میں بھی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے ذکر کو قبول کرتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے بھی ایک خوشبو ہوتی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اور طبیعت کھنچتی ہے ان کی طرف، کشش۔ دیکھو نا، کوئی اچھا آدمی ہو تو آپ کی طبیعت کرتی ہے نا اس کو ملو، اگر برا ہو تو کہتے خیال کر رہا ہو یار وہ جا رہا ہے ادھر سے نکل جاؤ، بس ادھر سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ کوئی آدمی خطرناک ہو، کوئی گنڈا ہو، کوئی دہشت گرد ہو، کوئی شیطان ہو، کوئی برا آدمی ہو، نظر آ جاؤ ادھر جاؤ یار، خام خواہ دیکھے گا وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اچھا آدمی ہو گیا خیر جو یار وہ آدمی آ رہا ہے کم از کم ہاتھ تو ملا لیں، السلام علیکم تو کر لیں، دعا تو لے لیں، تو ایک کشش تو ہے نا۔ بہرحال جی وہ جنوں کی ایک جماعت آئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے، جس کو اللہ نے فرمایا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ معلوم ہوا کہ پہلے مشرک تھے، جنوں میں بھی مشرک ہوتے ہیں، جنوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں، جنوں میں بدعتی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی حلوائی ہوتے ہیں، اور جنوں میں بھی فدائی ہوتے ہیں، ہر قسم کی پارٹی جنوں میں بھی موجود ہے۔ جتنی پارٹیاں تمہاری ہیں نا انسانوں میں، ساری جنوں میں موجود ہیں۔ جتنے فرقے تم نے بنا رکھے ہیں نا، یہ وبا جنوں میں بھی پھیلی ہوئی، ان کے اندر بھی موجود۔ اچھا، ویسے جنات ہر گھر میں اکثر ہوتے ہیں، ڈرا شرا نہ کرو، جو مسلمان ہو وہ کچھ نہیں کہتے، البتہ کوئی شیطان ہو تو چھیڑتا ہے۔ تو پھر شیطان کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھو، صبح شام، بس اللہ کی رحمت سے قرآن کی جب ضرب پڑتی ہے سب شیطان ویطان بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب ان کو معلوم یہ ہوا، میں نے لمبی بات اس لیے کی کہ حضور نماز پڑھ رہے، تو مانا یہ ہے کہ نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے ہیں پیدل، اس کا مانا ہے کہ حج تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، ہر پیغمبر نے حج کیا ہے، تو اس لیے نماز تھی، لیکن باقاعدہ جماعت کے احکام، باقاعدہ نماز بالجماعت، باقاعدہ جمعہ، یہ ساری ترتیب اس کی تنفیذ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں یہ آ گیا، ورنہ جماعت تو پہلے بھی تھی، نماز بھی تھی، تلاوت بھی تھی، قرآن بھی تھا۔ تو حضور جب پڑھتے تو کچھ لوگ سننا چاہتے اور ظالم جو تھے وہ بھاگ کر اللہ نے فرمایا کہ درمیانی آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہم یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے قرآن اور نماز کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ نماز کے اندر نہ زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ آہستہ پڑھیں، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایک حافظ صاحب ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، تاش بھی کھیلتا ہے، تم خود کیا کرتے ہو؟ بھائی دیکھو نا، تمہیں کیسے پتا ہے ان سارے کاموں کا؟ تو جیسے مقتدی ہوں گے امام بھی تو ویسے ملیں گے نا میرا بھائی۔
آخر امام اوپر سے تو نہیں گریں گے نا، ہمارے اندر ہوں گے، تو جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ امام صاحب ایک دفعہ دیکھتے ہوں گے، تم 2 دفعہ دیکھتے ہو، وہ 1 گھنٹہ تاش کھیلتا ہوگا، تم 4 گھنٹے کھیلتے ہو۔ بہرحال یاد رکھو کہ ان منکرات سے بچو اور ایسے لوگوں کو امام نہ بناؤ۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو عالم ہو اللہ کے قرآن کا اور سنت رسول کا۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، آدمی امام اس کو بناؤ کہ جو قاری القرآن، کیونکہ اگر وہ قرآن کو، قرات کو، تجوید کو نہ جائے، اب دیکھیں نا مثلا مثال کے طور پر کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی جو مد ہے، اگر ولا الضالین پڑھ نماز تو گئی، کیونکہ یہ مد جو ہے یہ تو 6 حلقی ہے، تو اگر وہ یہ نہیں جانتا اگر نماز تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ امام اس کو بنایا جائے۔ دیکھا نہیں اب قرات آپ قرآن امام ائمہ حرم کا سنتے ہیں، ولا الضالین، کیونکہ اس کی مد 6 عربی ہے۔ تو اگر آپ وہ نماز تو گئی آپ کی، فی امان اللہ ہو گئی، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، السلام علیکم۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ امام تو کم از کم تمہارا صحیح ہو نا۔ ایک آدمی کی نماز غلط ہو الگ بات ہے، پوری جماعت کی نماز برباد کر دیں۔ اچھا، امام کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، کس واجب کے ترک پہ سجدہ سہو آئے گا، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، تو وہ کیا سجدہ سہو کرے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں تو نماز تو گئی، سب کی برباد ہو گئی، اسے واجب چھوڑ دیا، سجدہ سہو کیا نہیں۔ اچھا، اب کتنے لوگ ہیں، آپ غور کریں اپنی حالت پہ بھی اور لوگ، کہ جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے دونوں ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں زمین سے۔ اگر سجدے میں زمین سے دونوں پاؤں اٹھا دیے جائیں تو ائمہ فرماتے ہیں فسدت الصلاۃ، تو نماز ہوئی نہیں اس کی، کیونکہ سجود جو ہے علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ضروری ہے، کہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں 6 اور 1 چہرہ 7، یہ جب تک پورے کے پورے زمین پہ نہیں ہوں گے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی نے سجدہ رکھا ناک پہ، پیشانی اٹھائے ہوئے ہے، پیشانی رکھا ہے، ناک اٹھائے ہوئے ہے، یا اس نے ہاتھ پورے نہیں رکھے، یا گھٹنے پورے نہیں ٹیکے، یا پاؤں پورے نہیں رکھے، یا درمیان میں اٹھا اٹھا کے کھیل رہا ہے، تو نماز تو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ امام اس کو بنایا کرو، اعلمکم بکتاب اللہ، اقرأکم بکتاب اللہ۔ اچھا، 2 عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، تو اکبرہم سنا، جس کی عمر زیادہ ہو اس کو امام بناؤ، کیونکہ اس کا احترام ہے کہ وہ بڑا ہے عمر میں، بڑے کا احترام کرو۔ حتیٰ کے بعد فقہاء نے فرمایا احسنکم وجہا، اور اگر تینوں بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، تو دیکھو جس کا چہرہ خوبصورت ہے، تاکہ اس کے چہرے کو دیکھ کے نفرت نہ آئے۔ اگر اس کے چہرے سے مقتدی کو نفرت ہے تو نماز میں کیا مزہ آئے گا؟ وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گیا، اللہ عالم، مدت ہو گئی نا، اب ہم تو بچھڑ گئے۔ تو وہ بلوچ سردار تھا، تو ایک دفعہ ہم کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ تھا کسی کا، تو اس کے لیے کورٹ میں گئے، تو سوچ رہے تھے کہ بھی کس کو وکیل بنائیں، وکیل بہت ہوتے ہیں نا، تو سوچ رہے تھے بھی کون اچھا ہے، کون قابل ہے، کون لائق ہے، تو وہ خان آ گیا، وہ آگے خیر مجھے ملا، سائن کیا حال ہے، میں ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا، میں نے کہا دوست ہے اس کے لیے وکیل، کہنے لگا حضرت میرا ایک مشورہ یاد رکھے، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ڈاکٹر اور وکیل خوبصورت تلاش کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا سائن شکل دیکھ کے بھی دل سڑ جائے تو مقدمے سے تو زیادہ سزا ہو گئی۔ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور بندے کو نفرت آ رہی ہے تو وہ تو مرض سے بھی زیادہ مریض گیا نا۔ میں نے کہا کوئی شکل تو اچھی ہو نا، بات تو اچھی کرا کرے، بس قابل شابل کو چھوڑو، بس شکل اچھی ہو۔ تو اس لیے حکم ہے کہ امام کی بھی شکل اچھی، تاکہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ آواز بھی
کہ لوگ یہ نہ ہو کہ والناس لہو کارہون، کہ اس کی قرات کو سن کے لوگ جو ہیں وہ نفرت کر یاری کیا گالیاں دے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یہ کیا پتھر پھینک رہا ہے، یہ کیا کیسی قرات کر رہا ہے، کیسی آواز ہے، ڈراتا ہے لوگوں کو، اللہ اکبر جو کرے لوگ بے ہوش ہو جائیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سارے شرائط کو سامنے رکھا کرو امام بنانے۔ ویسے تو نماز ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی لڑکی راضی نہیں ہے، آپ زندہ موجود ہیں، آپ کے بھائی کو کوئی حق نہیں اس کے نکاح کرنے کا۔ پھر لڑکی نے اگر زبردستی انہوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا، دھوکہ دیا، لیکن ایجاب و قبول کے وقت کہا کہ اگر میرا باپ راضی ہو تو میں راضی ہوں، تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ تم تو راضی ہو نہیں۔ اس نے تو شرط کی ہے کہ میرا باپ راضی ہو تو مجھے نکاح قبول ہے۔ تو لہذا ایسے بہانے نہ کیا کرے، اور ایسے بھائی کے پاس تم نے لڑکی چھوڑی کیوں ہے جس کا یہ حال ہے؟ کہتے جی کہ نمازیں میری کو چھوٹ گئیں، سب سے بڑا علاج ہے توبہ کرو، اللہ استغفار سے حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے، لیکن اللہ توفیق دے تو علماء فرماتے ہیں قضا بھی پڑھتے رہو تاکہ اللہ تبارک جتنا پڑھی جا سکے۔ اب یاد تو نہیں ہوتی نا بندے کو۔ امام نے نماز میں قرآن میں غلطی کیا، مقتدیوں نے بھی نہیں بتلایا، نماز ہو جائے گا، اب کیا پتا غلطی کیسے تھی، یہی مسئلہ ہے نا۔ بعض غلطی ایسی ہوتی ہے نعوذ باللہ کہ جس میں پورا ترجمہ ہی بدل جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض غلطی تو ہوتی ہے لیکن ترجمے میں فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا پتا کیا غلطی تھی۔ مرد جو ہے وہ ناخنوں میں مہندی لگائے جیسے کیوں لگائے، آخر وجہ تو بتاؤ نا، کیا تکلیف ہو گئی اس کو؟ بیمار ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ ناخن کو مہندی لگاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، ناجائز ہے۔ آج لوگ ایسے ہیں کہ اپنی بیوی کو اماں کہتے ہیں، اچھا کہتے رہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہوگا نا بابا، کوئی لوگ دیکھو نا، ایک لفظ ہوتا ہے تمہارے نزدیک وہ اپنے معنی رکھتا ہے، مثلاً ایسے جیسے جبرائیل، اس کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ، جبر معنی عبداللہ، عیل معنی اللہ۔ تو بعض لوگ بیچارہ اماں تو ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مائی، مائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمارے سندھ وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہ ماں نہیں بن جاتی۔ بعض لوگ نماز میں امام سے سبقت لے جاتے ہیں، بالکل نماز نہیں ہوگی۔ اگر تم سجدے میں امام سے پہلے چلے گئے یا رکوع میں پہلے چلے گئے، نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ابھی تک امام نے قرآن کی آیت ختم ہی نہیں کی، تم ہاتھ پہلے کھول کے کھڑے ہو گئے، بالکل منع ہے، بالکل امام پہ سبقت نہ کرو۔ صفا اور مروہ پہ جب ہم دوڑ رہے ہوں، صفا پہ آ کے اشارہ کرنا بسم اللہ کوئی ضروری نہیں، ہاں دعا کرنا ثابت ہے، لمبی دعا کریں کیونکہ وہاں دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کریں، لیکن ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرنا ثابت نہیں۔ طواف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، نیت ہوگی تو طواف کرو گے، نیت ہی نہ ہو تو باب العمرہ سے ادھر جاؤ گے، ادھر کیوں جاؤ گے؟ نیت کا معنی ہے دل میں ہے کہ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، باقی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط، یہ کوئی ضروری نہیں، بس دل میں نیت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن جو ہے کفار کی بھی تقسیم ہوگی، یعنی انواع ہوں گے، جیسے مسلمانوں میں بھی ابرار ہیں، مقربین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، کافروں میں بھی نمبر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتیں حالت احرام میں جو رومال سر پہ باندھیں وہ سفید ہونا ضروری ہے، باندھنا ہی ضروری نہیں تو سفید کا کیا مطلب؟ یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے، عورت کے لیے تو کوئی رومال شمال نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے وہی احرام ہے۔ کہتے ہیں کہ جی میں جب عمرہ کرتا ہوں تو صفا مروہ جب دوڑتا ہوں تو صرف یہی دعا مانگتا رہتا ہوں، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ولا اعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم۔ کوئی دعا مانگو، تمہاری مرضی ہے، جو دعا مانگو سب جائے، نہ مانگو دوڑتے رہو تب بھی ہو جائے۔ کہتے جی کہ طواف اگر آدمی احرام کی حالت میں ہے
طواف سے فارغ ہو کر مقام ملتزم پہ احرام کی شکل میں سینہ لگا کے چمٹ کے دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن دیکھ لیا کرو بعض اوقات لوگ تازہ عطر لگا دیتے ہیں کہ عطر تمہارے بدن کو نہ لگ جائے۔ اگر عطر لگا ہوا نہیں ہے، خشک ہے، بالکل آپ مانگے۔ یعنی آپ کافروں کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے، سب کچھ کے علم میں ہے، جب چاہیں گے ان کو عذاب دیں گے۔ کہتے جی کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا پیسوں کا آپس میں تنازع ہے، ہم شریعت کے روح سے حل کرنا، اصولی بات ہے میرا بھائی، جو مدعی ہے وہ ثبوت پیش کرے کہ بھی اس بندے نے میرے پیسے چرائے ہیں یا دینے ہیں، گواہ لائے، صحیح گواہ ہوں ثابت کر دے، اس کو پیسے دینے چاہیے، کیونکہ البینۃ علی المدعی، شریعت کہتی ہے کہ گواہ لانا مدعی کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، مدعی کہتا ہے جی مجھے شبہ تو ہے 100% کہ میرا یہی چور ہے یا اس نے میرا پیسہ دینا ہے، لیکن گواہ نہیں ہے، تو والیمین علی من انکر، اب مدعا سے کہا جائے گا بھی تم حلف اٹھاؤ، تم کہو کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اس کا پیسہ نہیں دینا یا نہیں چرانا، تو اب تمہیں اعتبار کرنا ہوگا، وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تو خدا کو خود جواب دے گا۔ اور کیا فیصلہ کرائیں گے آپ؟ میری ایک نیک حاجت ہے، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے بھائی۔ کہتے جی کہ جب رزق ہمارا لکھا ہوا ہے تو ہم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے یہاں کیوں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے رہو، جاؤ، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ حضرت تمہارے بغیر بڑے اداس ہیں، آپ بالکل جناب تشریف لے جائیں، یہی تو اللہ نے لکھا ہے کہاں جانا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، تو جتنے دن دوبارہ یہاں لکھا ہوا ہے یہاں رہو گے، جتنے دن وہاں لکھا ہوا ہے وہاں چلے جاؤ۔ کہتے جی کہ اگر ہمیں نماز جنازہ میں صرف امام کے ساتھ ایک تکبیر ملی ہے تو اب کیا کریں؟ مل جائے، جب امام سلام پھیر دے تو 3 تکبیریں جلدی سے کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم، کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائی بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے، سب بیماریاں دور فرمائے، اللہ ہماری بیماریاں بھی دور فرمائے۔ دعا کیا کریں اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں آپ کو خاندانوں کو اولادوں کو نسلوں کو محفوظ رکھے اور اللہ معذور نہ کرے محتاج نہ کرے۔ داڑھی کی لمبائی میں ایک مشت اتفاق ہے اور ائمہ اربعہ کا اتفاق اس بات پہ ہوتا ہے جو سنت ہے۔ گزارش ہے ان کا پورا قرآن شریف تفسیر کا، مجھے نہیں پتا کس کا پوچھتے ہیں، یعنی میرا قرآن کی تفسیر کہاں ملے گا اللہ کو پتا ہے، یہ لوگ کیسے ویسے بیچتے ہیں، ان کے پاس ہوگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے زندگی میں اپنی کیسٹ کبھی نہیں سنی۔ اچھا، کہیں گاڑی میں جا رہا ہوں لوگ میری کیسٹ مجھے لگا دیتے ہیں کہ یار بند کرو بس، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے بس تم بند کرو، بعد میں سن لینا۔ میں نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ان کے لیے حج کیا ہے، کوئی حرج نہیں، اچھا کیا، یہ کون سا ایسا برا کام ہے کہ والد ناراض ہوگا؟ اچھے کام میں تو الحمدللہ اجازت ہی ہوتی ہے۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں انہوں نے اپنا ایک قانون بنایا ہے، نظام بنایا ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے ہو تو آپ چلے جائیں ان کے ساتھ مل کے ان کو سنت کے مطابق نظام بنا دیں تاکہ اس پہ چلے ہو۔ دیکھو نا، تم خود شامل ہو جاؤ اور ان کو بتاؤ دیکھو بھائی یہ تمہارا نظام غلط ہے، یوں ہونا چاہیے، تو قائل کرو، ان کو سمجھاؤ، تبلیغ کرو تم جا کے، ان کو کوئی منع ہے؟ بالکل کوئی منع نہیں ہے، ان کو بتانا چاہیے، دیکھو نا جو غلطی ہو تو بتاؤ ایک دوسرے کو نا، الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے، تو ان کو جا کے آپ سمجھائیں کہ جی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ سنت اور قرآن کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے مطابق طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ جب آپ ان کے سامنے وہ طریقے پہ عمل کریں گے وہ آپ سے سیکھیں گے، آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ میرے بھائی کی 20 سال ہو گئے، شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے۔ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ تویزوں کے چکروں میں نہ رہو، تم اپنے بھائی کو لے کے پہلے اس کا ٹیسٹ کرواؤ،
مرد جو ہے نا وہ شرمندگی سے ٹیسٹ نہیں کراتے، نقص ان میں ہوتا ہے، عذاب میں عورت ہوتی ہے، جی اولاد نہیں ہوتی، عورت کیا کرے؟ عورت ایک زمین ہے، جب بیج نہیں ڈالو گے تو کیا جب پیدا ہوگا؟ بیج ڈالنا تو مرد کی ذمہ داری ہے، زمین ویسے تو نہیں، اب آپ زمین میں گندم نہ ڈالیں کیا کیسے گندم ہوگی؟ تو آپ سب سے پہلے، آج کل میڈیکل بہت بڑا ایڈوانس ہے، ترقی کر گیا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے مستقل ہسپتال ہیں، مستقل اس فن کے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جا کے اپنا ٹیسٹ کراؤ۔ اچھا، اگر تمہارے ٹیسٹ میں آ جائے کہ تم ٹھیک ہو، اب بیوی کو لے جاؤ کسی مستند لیڈی ڈاکٹر کے پاس، اس کا ٹیسٹ کراؤ، اگر وہ کہے کہ وہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ سے دعائیں مانگو کہ بھی ہم ٹھیک تو ہیں لیکن اللہ اولاد نہیں دے رہے ہیں، اور اگر نقص ہے تو علاج کراؤ۔ بغیر علاج کرائے ہوئے مولوی بکی کی دعا کیا کرے گی؟ ایک آدمی شادی نہ کرے کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے، میری دعا سے اولاد ہو جائے گی؟ کوئی عقل کرو نا، لوگ شرم سے علاج نہیں کراتے، اب کیا کرے آدمی؟ میرا اپنے ایک قریب آدمی نے اس کو کہا کہ بھائی اللہ کے بندے چلو میں تمہارا علاج کروا دیتا ہوں، ٹیسٹ کروا دے، اور پھر یہ ہے کہ تمہارا میں مفت کروا دیتا ہوں، تمہارے پیسے بھی نہیں لگیں گے، نہیں کراتا، کیا کریں؟ اس طرح ہماری رسوائی ہو جائے گی، تو بغیر اولاد کے رہو گے، وہ رسوائی نہیں ہو رہی؟